اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام سے نہیں القاب اور خطاب سے پکارا ہے۔ یہ بھی ادب سیکھ لو محترم سامعین، خود اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مختلف القاب کے ساتھ ہی مخاطب فرمایا ہے، جیسے یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ، حالانکہ دوسرے انبیاء کو نام لے کر خطاب فرمایا ہے، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا داود وغیرہ، اس کے باوجود اکثر جاہل لوگ یا محمد کہنے اور لکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور دعویٰ آپ سے محبت کا رکھتے ہیں۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے اس طرح اس کو نہ پکارا کرو، تمہارے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس ادب کی تعلیم دی ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو جس طرح ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اور نہ ہی اس طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرو جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس طرح بیان کیا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعضوں کا بعضوں کو بلانا ہے، اس کی بلانے کا انداز ہو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کا ادب اور احترام کیسے کرتے تھے سامعین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کا لعاب بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ میرے اور تیرے لعاب سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو صحابہ کرام نے اپنے جسموں پر ملا۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں کی طرف سے عروہ بن مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور واقعہ تو یہ ہے مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیے تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا، اس عرض میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین کے درمیان نہ پڑے، پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد تو وہ چاہیے تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اور میں تمام جتنے بھی مسلمان داخل ہیں بہتر ہے، لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہے تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہوتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا۔ یا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے، اور وہ نے اس وقت کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے اس نے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھیوں کو منہ دیکھتا ہوں، یہ مختلف جنسوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، اس وقت یہ لوگ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑیں گے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصل بنظر اللات، جا کے لات کے شرمگاہ کو چوس لو۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑیں گے؟ اور انہوں نے پوچھا کون صاحب ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر ہے، قحافہ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے کہا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں نے بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو تمہیں ضرور میں جواب دیتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگا، اور گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے ہاتھ لگایا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائی ہوئی، اور سر پر خود جو ہے نا وہ پہنا ہوا ہے جو خول ہے، اور وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتا تو مغیرہ تلوار کی نیام کو اس کے ہاتھ پر مارتے اور اس سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھو۔
عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر عروہ گھوڑے اور کے ساتھ بیٹھ کے اور گورے گورے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھتا رہا اور کہتا ہے قسم اللہ کی اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر ارادہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے تو فوراً وہ لوگ بجا لیتے اور اس سے سبقت کوئی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آپ وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر عروہ جب اپنی ساتھیوں سے جا کر ملا، ان سے کہا ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی القیصر والکسرى والنجاشی واللہ رأیت ملکا عز يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو قسم اللہ کے میں بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں، میں نے قصرہ دیکھا، میں نے قیصر دیکھا، میں نے نجاشی کی دربار دیکھی۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجے کی تعظیم کرتے ہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے بھی ایک بلی صورت رکھی ہے، تمہیں چاہے کہ اسے قبول کر لو۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہر موقع پر ہر حال میں ضروری اور لازمی ہے۔ جو شخص واقعی دل میں ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ میں زندگی کا کوئی فیصلہ اور کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر کر سکتا۔ وہ ہر کام اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ضروری ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی رہنمائی دی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی رہنمائی دی چکی ہے تو اس سے صرف نظر کرنا اور یا اس سے تغافل برتنا اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا اس کی پیروی اور اس کی اطاعت ہے۔ میں ان سے آگے نہیں بلکہ پیچھے چلنے کا پابند ہوں، مجھے مقدم نہیں بلکہ ان کے تابع بنایا گیا ہے۔ اس کا اطلاق اس کی انفرادی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی، یعنی جس طرح ایک فرد اللہ تعالیٰ کے قانون کو جاننے کی کوشش کی بغیر اس کو نظر انداز کرتے ہیں از خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس طرح مسلمانوں کی حکومت، ان کی عدالتیں، ان کی پارلیمنٹ بھی اپنے طور پر اس قانون سے آزاد ہو کر کسی فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتراماً یہ سن لیجیے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں، یاد رکھو ایسے انسان کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ آؤ دیکھو حضرات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اس حدیث کا احترام کیا ہے، حدیث ہوتے ہوئے کسی کو کھڑی نہیں ہونے دیا۔ ابو مجلس کہتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ خرج معاویہ فقام عبداللہ بن زبیر وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ باہر نکلے تو عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور قال شیخ البانی صحیح، مشکات میں بھی موجود ہے۔ ترمذی میں حدیث نمبر 3755 ہے، مشکات میں 4699 حدیث نمبر ہے۔ اب تعظیم کی خاطر کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز